بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امی کو فوت ہوئے ابھی 1 ماہ ہی گزرا ہوا تھا کہ ابو نے دوسری شادی کے لیے لڑکی دیکھنا شروع کر دی، مگر کوئی بھی میرے ابو کو اپنی بیٹی دینے کو تیار نہ تھا، کیونکہ میرے ابو کی عمر 60 سال تھی۔ وہ بالکل بوڑھے نظر آتے تھے اور خاندان میں بھی ابو کی دوسری شادی پر کوئی راضی نہ تھا۔ میری عمر تب 14 سال تھی۔ اچانک ابو نے یہ کہہ کر میری شادی ایک 17 سالہ لڑکی سے کروا دی کہ گھر میں کسی عورت کا ہونا ضروری ہے۔ مگر حیرت مجھے تب ہوئی جب شادی کی پہلی رات ہی مجھے میرے ابو نے میری دلہن کے پاس نہ جانے دیا اور کہا کہ تم ابھی چھوٹے ہو۔ میں اکیلا ہی چھت پر جا کے سو گیا اور ابو میری دلہن کے پاس رہے۔ میں سمجھا کہ وہ اپنے کمرے میں سو گئے ہیں، مگر ابو تو رات ہوتے ہی میری دلہن کے پاس چلے جاتے تھے۔ یہ سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب میری بیوی بھی حاملہ ہو گئی اور ابو خوش ہو کر مجھے کہتے، دیکھو تم چھوٹی سی عمر میں باپ بن گئے۔ ابو کی بات سن کر میرے اندر خون کھولنے لگا تھا۔ میں تو ابھی تک اپنی بیوی کے قریب تک نہیں گیا تھا، پھر وہ حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ ایک رات جیسے ہی ابو میری دلہن کے پاس گئے، میں جلدی سے اپنی پھپھو اور ماموں جان کو بلا لایا تھا۔ پھر ان لوگوں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، آگے کا منظر دیکھ کر سب کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ ابو تو میری دلہن کے ساتھ۔ میرا نام منیر ہے۔ میری امی بہت زیادہ بیمار رہتی تھیں۔ وہ میرے بابا جان ان سے ہمیشہ لڑتے تھے۔ میں سوچتا تھا کہ میری امی کی بیماری چل رہی ہے، پھر بھی بابا جان ان سے لڑتے کیوں ہیں؟ ایک دفعہ یہی بات اپنی پھپھو سے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ بے شرم ہے، اس کو خیال نہیں ہے اپنی بیوی کا کہ وہ بیمار ہے، اس لیے تو اس سے لڑتا رہتا ہے۔ میری بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک دن بابا کو امی سے بات کرتے سنا، وہ پھر سے جھگڑ رہے تھے۔ ایک دن امی رات کو سونے تو گئیں، پر صبح ان کی آنکھ نہیں کھلی اور وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ ابو امی سے بڑے تھے۔ امی کی عمر 40 سال تھی اور بابا 60 سال کے ہو گئے تھے۔ امی کو فوت ہوئے ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز جب میں گھر آیا تو بہت سارے رشتہ دار جمع تھے۔ جب میں کمرے میں بیٹھا تو مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ میرے بابا کی شکل ایسے بنی تھی جیسے امی سے لڑتے ہوئے ہوا کرتی تھی۔ وہ غصے میں نظر آ رہے تھے۔ مجھے لگا کہ کوئی گڑبڑ ہے، اس لیے میں نے کان لگا کر سننا شروع کر دیا۔ میری پھپھو اور چاچو کی آواز تھی، شرم کرو، ابھی تمہاری بیوی کو گئے ہوئے 1 ماہ بھی نہیں ہوا ہے، تم اب 60 سال کے ہو گئے ہو اور تمہیں اپنی شادی کی پرواہ ہے۔ اس عمر میں شادی کر کے کیا کرو گے؟ کون سا تمہارے گھر میں چھوٹے بچے رو رہے ہیں جن کو سنبھالنے کا بہانہ بن جائے گا؟ بیٹا تمہارا اپنا خود خیال رکھ سکتا ہے، 2-4 سال تک اس کی شادی ہو جائے گی، اپنے گھر والا ہو جائے گا۔ تم چپ کر کے ایک سائڈ پر بیٹھ جاؤ۔ تمہیں تو یہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، کم سے کم موقع محل تو دیکھ لیا ہوتا۔ تمہاری بیوی بھی ہمارے خاندان کی تھی، ہم سب کے ساتھ 2 رشتے تھے، اس کو باہر سے نہیں لائے تھے۔ اس کی روح تڑپ رہی ہوگی، جب تک وہ زندہ تھی تب تک بھی تم نے اس کی کیا خدمت کی تھی؟ میرے بابا نے کہا کہ خدمت اسے میری کرنی چاہیے تھی، جوانی میں ہی بیمار ہو کر بیٹھ گئی، چارپائی کی ہو کر رہ گئی، گھر کے کام بھی میں خود کرتا تھا، 7-8 بچوں کی خواہش تھی، مجھے ایک بیٹا دے کر ہی اس کو تو بیماری نے پکڑ لیا۔ میری ساری زندگی تو بیمار عورت کے ساتھ گزر گئی۔ مرد کی زندگی جو بیمار عورت کے ساتھ گزرتی ہے تو وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ سب نے کہا گزر گئی ہے نا، تو اب زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ زندگی گزر گئی ہے، اب اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ 60 سال عمر دی ہے اللہ نے، 5 سال تک تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ آج کل تو ویسے ہی اوسطاً عمر کم ہو گئی ہے۔ میرے بابا کو بہت غصہ آیا، آخر جانے کیسے میرے بابا بڑے آرام سے بولے کہ ٹھیک ہے، تم لوگ ٹھیک کہتے ہو، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا، میں یہ خیال اپنے دل سے نکال دوں گا، پیسے جمع کروں گا، حج کرنے جاؤں گا، اللہ کی طرف لگ جاؤں گا۔ سب نے کہا کہ شکر ہے تم کو اتنی جلدی سمجھ آ گئی۔ سب لوگ ہنسی خوشی خوشگوار ماحول میں باتیں کرتے ہوئے چلے گئے، اور اگلے ہفتے جب میں گھر آیا تو میرے گھر میں لگے نلکے کے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی۔ بہت ہی پیاری سی لڑکی تھی، بلکہ نلکا چلا کر پانی پی رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر تھوڑی سی گھبرا بھی گئی۔ میں بولا تم گھر میں کیا کر رہی ہو؟
تو وہ شرما کر بھاگ گئی۔ میں حیران ہوا، کمرے میں آیا کہ بابا کو بتاؤں کہ یہ لڑکی کون تھی۔ ہمارے گھر میں تو کمرے کے اندر 2 لوگ بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بچہ ہے، یہی آپ کا بیٹا ہے؟ میرے بابا نے کہا کہ جی جی یہی بیٹا ہے، اور مجھے بتایا کہ یہ بیٹا یہ تمہارا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، میرے دور کے رشتہ دار ہیں، اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لائے ہیں۔ آج کل تو زمانہ بدل گیا ہے، تم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ لو، پھر تمہاری شادی کروا دیں گے۔ میں حیران رہ گیا، لوگوں کے سامنے تو میں نے کچھ نہیں کہا، اور میری شادی کی عمر بھی نہیں تھی۔ رات ہوتے ہی بابا سے کہا کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے میری شادی کروانے کی؟ بابا نے کہا، تمہاری ماں تو اس دنیا سے چلی گئی ہے، اب ہم دونوں مرد ہی رہ گئے ہیں۔ اس گھر میں ہم اچھے لگتے ہیں آٹا گوندھ کر روٹی پکاتے ہوئے، اپنے کپڑے خود دھوتے ہوئے؟ لڑکی آ جائے گی تو کام کرے گی، ہم دونوں کو صاف ستھرے کپڑے ملا کریں گے، اچھا کھانا ملے گا۔ اس گھر کو ایک عورت کی ضرورت ہے۔ میں تو شادی کی عمر گزار چکا ہوں، اب تو تیری ہی شادی کروں گا نا۔ میں ویسے ہی معصوم تھا۔ یہ بات تو مجھے بھی ٹھیک لگی کہ گھر میں کوئی عورت ہونی چاہیے جو کہ کھانا وغیرہ تو بنا سکے، کیونکہ میں تھوڑا بہت کام بھی کرتا تھا، اس لیے گھر کے کام تو نہیں کر سکتا تھا۔ بابا فارغ تھے، ان کی زمینوں سے تھوڑے بہت پیسے آتے تھے، انہی پر گزارا کر لیتے تھے۔ بابا نے اپنی ساری زندگی گزار دی تھی پر زیادہ پیسے نہیں کمائے، امی کا بھی اچھی جگہ سے علاج بھی نہیں کروایا تھا۔ انہوں نے ساری زندگی بیماری میں گزار دی، جبکہ ان کی بیماری کوئی ایسی خطرناک نہیں تھی، اگر وقت پر علاج ہو جاتا تو شاید آج وہ زندہ ہوتی۔ بابا نے مجھے منا ہی لیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیری شادی میں نے کروانی ہے اور کسی نے نہیں کروانی۔ لڑکی کو دیکھ چکا ہوں، لڑکی تو بہت پیاری تھی۔ اس کا نام تھا سلمیٰ، وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، وہ مجھ سے عمر میں بڑی تھی۔ بابا کی بات میں نے مان لی۔ کہتے ہیں کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو اللہ پاک دل میں محبت ڈال ہی دیتا ہے، لیکن مجھے تو ایسے دیکھتے ہی وہ لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ میں ابھی 14 سال کا تھا، لیکن وہ لڑکی کم سے کم 17 سال کی لگتی تھی۔ بابا مجھے کہنے لگے، جلدی شادی ہو جائے گی تو تیرے بچے تیرے ساتھ بڑے ہوں گے اور تو بوڑھا بھی نہیں لگے گا۔ مجھے دیکھ، میری شادی بہت دیر سے ہوئی تھی اور اب میں کتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، جبکہ تو ابھی اتنا چھوٹا سا ہے۔ بابا نے میری شادی سلمیٰ سے کروا دی۔ رشتہ داروں نے بھی اس بارے میں بات کی تو بابا نے بہانہ بنا دیا کہ گھر میں کوئی عورت نہیں ہے تو کیا کریں، ہمیں تو گھر کا کوئی کام آتا نہیں، یا تو تم لوگ ہماری مدد کرو، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ لیکن اس بات پر کوئی راضی نہ تھا، اس لیے رشتہ دار بھی سائڈ پہ ہو گئے، کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میری شادی ہو گئی، مجھے سلمیٰ اچھی لگتی تھی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے وہ والے جذبات نہیں تھے جو کہ ہونے چاہیے تھے، کیونکہ اس وقت مجھے ان ساری باتوں کا نہیں پتہ تھا، اور بابا نے مجھے کچھ سمجھایا بھی نہیں کہ یہ تمہاری بیوی ہے اور تم نے اس کو کس طریقے سے رکھنا ہے۔ مجھے شادی کی پہلی رات کہا کہ تم اپنے کمرے میں سکون سے سو جاؤ، وہ تمہاری امی کے کمرے میں رہ لے گی اور میں صحن میں چارپائی ڈال کے سو جاؤں گا۔ تب میں نے کہا کہ دلہا دلہن تو ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں، تو میرے بابا نے کہا کہ تو بڑا چلاک ہے، میں تو تجھے بچہ سمجھتا تھا۔ بات تو ٹھیک ہے، دونوں ہی کمرے میں سوتے ہیں، لیکن ابھی تیری عمر بہت کم ہے اور وہ بھی بہت گھبرائی ہوئی ہے، تو چھت پر جا کر سو جا، کچھ دن کے بعد تو دلہن کے کمرے میں چلا جانا۔ میں بھی سمجھ گیا اور چھت پر جا کے سو گیا۔ میں اسکول میں پڑھتا تھا اور شام کے ٹائم ایک مکینک کے پاس بھی ابو نے بٹھایا تھا کہ میں وہاں پر کام کروں گا تو کچھ پیسے بن جائیں گے۔ اسکول میرا گورنمنٹ کا تھا، وہاں پیسے نہیں لگتے تھے، ابا نے تو ویسے ہی کوئی ذمہ داری پوری نہیں کی تھی، ان کو میری پڑھائی میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ تو میری امی کہتی تھی کہ بچے کو کچھ پڑھا لو تاکہ کل کو اس کی نوکری اچھی لگ جائے گی، ورنہ یہ بھی تمہاری طرح ہی بن جائے گا۔ صبح آنکھ کھلی تو میری بیوی آٹا گوندھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کیسی ہو؟ اس نے کہا میں ٹھیک ہوں، اور وہ اپنے کام میں لگی رہی۔ اس کے بعد اس نے مجھے ناشتہ بنا کر دیا اور میں نے کہا کہ مجھے انڈا بنا دو، لیکن انڈے کے اوپر سے زردی تھوڑی کچی رکھنا۔ تو کہنے لگی کہ تم تو بچوں کی طرح نخرے کرتے ہو۔ وہ میری بیوی تھی، میں نے اسے کچھ نہ کہا، بس میں ناشتہ کر کے اسکول کو چلا گیا۔
لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اسکول جا رہا ہوں، میں نے کہا کہ رات کو آتے ہوئے دیر ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنی مرضی دیر سے آؤ، اب کوئی پرابلم نہیں۔ اگلے دن بابا کے ہاتھ میں امی کے زیور، جو کہ 2-4 ہی تھے، کہنے لگے کہ ان کو بیچنے جا رہا ہوں، گھر میں چھوٹی سی دکان بناؤں گا۔ میں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے، گھر کا نظام تو چل ہی رہا ہے، گندم ہماری زمینوں سے آتی ہے، مرغیاں ہم نے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، دودھ ہمیں سستا ملتا ہے۔ ابا نے کہا کہ نہیں، آج کل خرچے بہت بڑھ گئے ہیں، گھر میں ایک اور فرد آ گیا ہے، اس لیے مجھے یہ بیچنے پڑیں گے۔ بابا نے زیور بیچ دیا اور گھر کی بیٹھک میں ہی گولی ٹافی کی دکان بنا کر بیٹھ گئے۔ وہ سارا دن گھر میں ہی رہتے تھے اور میری بیوی بھی عجیب تھی۔ جب میں اسکول سے آتا، میری بیوی ابا کے کمرے میں ہی ہوتی تھی۔ جب پوچھتا تو کہتی کہ میں کمرہ صاف کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری سوچ بدلی تھی یا نہیں، لیکن وہ میری بیوی تھی، اس لیے اسے دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی تھی۔ اور رات کو بابا ہم کو ایک ساتھ سونے نہیں دیتے تھے اور دن میں بھی وہ کام میں لگی رہتی تھی۔ جب میں اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا تو مجھے کسی چھوٹے بچے کی طرح دھتکار دیتی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن جب گھر آیا تو میرے بابا اور میری بیوی دونوں ہی گھر پر نہیں تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کہاں گئے ہیں، اس لیے ان کا انتظار کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ واپس آئے تو بہت ہی خوش اور ہنستے کھیلتے واپس آئے تھے۔ میں نے کہا کہاں گئے تھے آپ لوگ؟ بابا نے کہا کہ تم تو اس کو کہیں لے کے جاتے نہیں ہو، گھر میں بیٹھی بور ہو رہی تھی، اس لیے اس کو بازار لے گیا تھا، اس نے گھر کا سامان بھی لینا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی کے ہاتھ میں سودے تو نہیں تھے، مگر ایک شاپر ضرور تھا۔ جب وہ کمرے میں گئی تو میں بھی کمرے میں چلا گیا۔ میرے بابا نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ کیا میں اپنی بیوی سے بات بھی نہیں کر سکتا؟ اتنا بول کر میں بیوی کے کمرے میں چلا گیا تو جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ بابا کی شکل ایسی نکلی ہوئی تھی جیسے پتہ نہیں میں اعلان جنگ کر کے گیا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کے ہاتھ سے وہ شاپر لے لیا جو وہ مجھے دکھا نہیں رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو اس میں اس کی اپنی چیزیں تھیں، جیسے کہ میک اپ وغیرہ۔ میں نے اسے کہا کہ تم کو یہ ساری چیزیں چاہیے تھی تو تم مجھے بتا دیتی، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہاری چیزیں لا سکتا ہوں۔ تو وہ بولی تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں ہوتے ہیں؟ اس لیے میں نے انکل کو کہہ دیا تو کون سا غلط کیا، وہ بھی اس گھر میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں، وہ تمہارے باپ جیسے ہیں، ان کو انکل کیوں کہتی ہو، بابا ہی کہا کرو، ان کو بھی تو کوئی بیٹی نہیں ہے، اس لیے ان کو اچھا لگے گا۔ میری بیوی نے کہا کہ کیا میں ان کو بابا کہوں؟ میں نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، تم ان کو بابا بھی کہہ سکتی ہو۔ تو بولی ٹھیک ہے، کہہ دوں گی، مجھے کیا مسئلہ ہے، لیکن زیادہ دیر میرے کمرے میں نہیں رہو، جب انہوں نے منع کیا ہے تو اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے لیے کھانا لگاؤ، اور جب رات ہوئی تو مجھے میری بیوی کے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، آواز پتہ نہیں کس کی ہے، پھر میری آنکھ کھلی تو واضح آواز آ رہی تھی، اور یہ آواز میری بیوی کی تھی، وہ کسی سے جھگڑا کر رہی تھی، جیسے میرا باپ میری ماں سے جھگڑا کرتا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اس ٹائم میری بیوی کس سے لڑائی کر رہی ہے، گھر میں تو میرے سوا صرف بابا ہی ہیں، بابا سے بدتمیزی تو نہیں کر رہی ہے۔ مگر کی طرف گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کمرے میں تھی ہی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد کچن سے آئی۔ میں نے کہا کہ وہاں پر کیا کر رہی تھی اور کس کے ساتھ کھڑی تھی؟ کہنے لگی کوئی بھی نہیں تھا، کچھ نہیں ہوا، اور پھر کمرے میں سو گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں حیران رہ گیا، یہ مجھ سے نظر ہی نہیں ملا رہی تھی۔ خیر، وقت گزرنے لگا۔ امی کے جانے کے بعد ویسے تو بابا کو بہت دکھی رہنا چاہیے تھا، لیکن وہ بہت خوش رہتے تھے۔ آہستہ آہستہ میں بھی پریشان ہونے لگا کہ بیوی تو میری ہے اور مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت تک نہیں ہے، کیونکہ میری عمر بڑھ رہی تھی اور میں اس طرح کی چیزوں کو سمجھ رہا تھا، اور بابا کا یہی کہنا تھا کہ ابھی تم لوگ بہت چھوٹے ہو۔ میں نے اپنے باپ سے کہا
کہ اگر میں چھوٹا ہوں تو میری شادی کیوں کروائی تھی۔ بابا نے مجھے بڑی باتیں سنائیں اور کہا کہ آج کل کے تو بچوں کو بچہ سمجھنا ہی نہیں چاہیے، وقت سے پہلے جوان ہو جاتے ہیں، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ تمہاری شادی اس لیے کروائی تھی کہ گھر میں کوئی عورت آ جائے، اور وہ کتنے اچھے طریقے سے گھر کو سنبھال رہی ہے۔ تجھ سے تو سالن تک نہیں بنتا تو روٹیاں تم نے کہاں سے بنائی ہوتی؟ بازار کے کھانے کھا کے ہم دونوں کے معدے میں السر ہو جانا تھا۔ تجھے تو میری سمجھ نہیں آتی۔ ابھی تو بچہ ہے نا، میری بیوی تھی تو میری بیوی، لیکن اس میں بیوی والی کوئی حرکت نہیں تھی۔ مجھے تو میرے بابا نے منع کیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم میاں بیوی تھے۔ ہم مل کر کوئی بھی بات کر سکتے تھے، چھپ کر کہیں مل تو سکتے تھے۔ ویسے بھی ہم ایک دوسرے کے نکاح میں تھے۔ اس طرح تو محبت بڑھتی ہے اور رشتے میں خوبصورتی آتی ہے۔ چوری چوری ملنے کا مزہ بھی کچھ اور ہی ہوتا ہے، پھر وہ بھی آپ نے اپنی بیوی سے ملنا ہو تو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں۔ میرے دوست مجھے شک کرتے تھے کہ اتنی سی عمر میں اتنی پیاری بیوی مل گئی، اور یہ بھی کہتے تھے کہ وہ تجھ سے کافی بڑی ہے، جلدی بوڑھی ہو جائے گی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، عورت بھی تو بڑی عمر کے مردوں سے شادی کرتی ہے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے۔ شادی میری ہوئی ہے لیکن خوشیاں بابا کو چڑھی تھی۔ ایک بار میری پھپھو نے میرے بابا کو کہہ دیا کہ بہو کو پا کر بڑا ہی خوش ہو گیا ہے۔ میں نے بابا کی طرف دیکھا تو بابا سر جھکا کر شرما رہے تھے۔ پھپھو نے کہا کہ اب جلدی سے کوئی پوتا پوتی آ جائے تو اس گھر میں رونق لگ جائے گی۔ بابا نے کہا کہ انشاءاللہ ضرور ایسا ہوگا، جبکہ میں دل میں سوچنے لگا کہ کیسے ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے چیزوں کی سمجھ آ رہی تھی۔ میری بیوی پورا دن میری آنکھوں کے سامنے نہیں رہتی تھی۔ رات میں بھی جب میں آتا تو وہ میرے بابا کے کمرے میں ہوتی۔ میں پوچھتا تو کہتی صفائی کر رہی ہوں۔ بابا بھی بڑا خوش تھا۔ ایک دن تو مجھے شک ہی پڑ گیا۔ شادی میری ہوئی تھی اور خدمت بابا جی کروا رہے تھے، اپنی پسند کے کھانے بنواتے تھے۔ میری بیوی ان کے پاؤں بھی دبایا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے پاؤں دبا دو، تو کہنے لگی میں تمہارے پاؤں کیوں؟ تو میں نے کہا کہ اگر میرے پاؤں دبا دو گی تو کیا ہوگا؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، بابا نے منع کیا ہے۔ میں نے کہا انہوں نے میرے کمرے میں جانے سے منع کیا ہے، میں تو باہر ہی صحن میں چارپائی پر بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر پاؤں دباؤ گی تو اس میں برا کیا تھا؟ اس میں تو ایسی کوئی معیوب بات بھی نہیں تھی، لیکن وہ یہ کام کر ہی نہیں پا رہی تھی۔ جب میں نے اس پر دباؤ ڈالا کہ چپ چاپ میرے پاؤں دبا تو اس کو تھوڑا سا غصہ آنے لگا، پھر آس پاس دیکھنے لگی۔ میں نے کہا بیوی ہو میری، کوئی غیر تو نہیں ہو؟ اور اس کے بعد وہ کچھ لاجواب سی ہو گئی اور میرے پاؤں دبانے کے لیے بیٹھ گئی، لیکن ابھی 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ بابا گھر میں داخل ہوئے اور میری بیوی نے میرے پاؤں چھوڑ دیے۔ ایک طرف کھڑی ہو گئی اور میرے بابا سے ایسے ڈر رہی تھی جیسے بابا اس کی جان نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا کہ کھڑی کیوں ہو گئی ہو، تم بیٹھ جاؤ، تو وہ دوبارہ سے بیٹھ گئی، لیکن دیکھ کر بابا کی طرف ہی رہی تھی، جیسے آنکھوں میں کہہ رہی ہو کہ مجھے بچا لیں۔ میں نے بابا کو کہا کہ آپ اس طرح کیوں اس کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ میری بیوی ہے، میں اس سے پاؤں دبا رہا ہوں، کیا ہو گیا ہے؟ امی بھی تو آپ کے پاؤں دبایا کرتی تھی۔ تو بابا نے کہا کہ مریم کی بات اور تھی، اور اس سے تم اچھا اپنے نہیں پاؤں لگتا، نہیں دبوا سکتے۔ بڑی ہے تم سے۔ میں بچہ تو ضرور تھا لیکن اب اتنا بھی بچہ نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ بیوی اگر عمر میں بڑی ہو تو بھی شوہر تو رتبے میں اس سے بڑا ہی ہوتا ہے، اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور امی بھی تو آپ سے چھوٹی تھیں، آپ امی سے بڑے تھے، تو پھر آپ نے کیوں امی پر شفقت نہیں کی؟ بابا نے کہا کہ زبان بہت چل رہی ہے، تجھے تو میں سیدھا کر کے رکھ دوں گا۔ میں نے کہا کہ میں اب شادی شدہ ہوں، آپ کا بچہ نہیں ہوں، آپ مجھے میری بیوی کے سامنے اس طرح سے چلا نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے شادی کے لائق تو ہو جا۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میری بابا سے لڑائی ہو گئی۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی، کیونکہ جب سے بابا سے لڑائی ہوئی تو میری بیوی نے اس دن سے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی، اور بابا کے لیے چائے بنا کر پھر ان کے کمرے میں چلی گئی
اور آدھے گھنٹے بعد آئی۔ اگلے روز بابا اور میری بیوی بازار گئے ہوئے تھے۔ واپس آئے تو بہت خوش تھے۔ بابا نے مجھے بلایا اور کہا، دیکھو بیٹا، تم باپ بننے والے ہو۔ یہ بات سن کر میرا تو خون کھولنے لگا۔ میں تو بیوی کے قریب ہی نہیں گیا تھا تو باپ کیسے بن سکتا تھا؟ دل چاہ رہا تھا کہ دونوں کو ختم کر دوں، مگر غصے میں گھر سے چلا گیا۔ اگلے دن میری بیوی بابا کے کمرے سے نکلی تو میں بابا کے کمرے میں چلا گیا۔ بابا گھر پہ تو نہیں تھے، لیکن ان کے کمرے میں چیزوں کو دیکھنے لگا اور پھر مجھے کچھ ایسا ملا کہ میں حیران رہ گیا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور ساری کہانی میرے سامنے واضح ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ میرے اپنے ہی باپ نے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ جو چیز مجھے ملی تھی اس وقت میرے ہاتھ میں تھی۔ جب میں باہر آیا تو میری بیوی صحن میں جھاڑو مار رہی تھی۔ میں نے اسے حیران ہو کر دیکھا تو اس نے میری طرف دیکھ کر منہ ہی پیچھے کر لیا۔ میں چاچا کے گھر چلا گیا اور ان کو جا کر ساری بات بتا دی۔ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے اور میں نے بری طرح رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا میرا کیا قصور تھا، کیونکہ جو چیز مجھے بابا کے کمرے میں ملی تھی وہ کچھ اور نہیں بلکہ ان کا نکاح نامہ تھا، جس میں دلہن کی جگہ میری بیوی سلمہ کا نام ہی لکھا تھا، لیکن دلہے کی جگہ میرے بابا کا نام لکھا تھا۔ ان لوگوں نے نکاح کیا تھا اور میرا نکاح نقلی تھا۔ میری بیوی سلمہ نہیں تھی، وہ میرے بابا کی بیوی تھی۔ بابا نے اس سے شادی کی تھی کیونکہ بابا امی کے جانے کے ایک دن بعد ہی شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن جب رشتہ داروں نے ان کو باتیں کی اور ان کو شرم دلائی تو انہوں نے مجھے استعمال کیا۔ لوگوں کو یہ کہا کہ یہ میری بیوی ہے، جبکہ انہوں نے خود اس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ سلمہ ان کی بیوی تھی، میری بیوی نہیں تھی، تبھی تو مجھے ان کے کمرے میں جانے تک نہیں دیا۔ وہ لڑکی بھی ان کے ساتھ خوش تھی کیونکہ میرے بابا اسے کہیں اور سے نہیں لائے تھے بلکہ سڑک سے ہی پکڑا تھا۔ شاید وہ پہلے سے ہی اسی طرح کے کام کیا کرتی تھی۔ میرے رشتہ داروں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے اور کہا کہ اب تم واپس نہیں جاؤ گی۔ میں بھی اپنے بابا کے پاس واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں اپنے چاچو کے ساتھ رہنے لگا۔ چاچو نے کہا کہ تم کوئی کام نہیں کرو گے، اپنی پڑھائی پر دھیان دو گے۔ میں نے میٹرک پاس کر لیا اور میٹرک کے بعد پرائیویٹ FA بھی کر لیا اور اس کے بعد میری نوکری لگ گئی۔ سلمہ بابا کا سب کچھ لوٹ کر بھاگ گئی اور اب میرے بابا اکیلے ہی رہتے ہیں۔ سنا ہے اب وہ بہت بیمار رہتے ہیں، مگر مجھے ان سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں ان کے پاس نہیں جانا چاہتا، نہ ہی انہوں نے میری کوئی خبر لی۔ میرے چاچو کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی سے ہی تمہاری شادی کرواؤں گا، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ بابا اب لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ میرا بیٹا منحوس تھا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، پر لوگ سب کچھ جانتے ہیں کہ کون غلط تھا اور کون ٹھیک، مگر میں ان کے خلاف کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ بس میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اللہ پاک مجھے کامیاب کرے تاکہ میں کچھ بن جاؤں۔ دوستوں، امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو کہانی کو لائک کریں۔ ایسی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔